بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایک مومن بندے کے قتل کے بدلے میں اللہ ساری دنیا کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ جن عیبوں کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے میں ٹٹولتا ہوں، نکالتا ہوں، کسی طریقے سے کسی کا عیب پتہ چل جائے بس پھر ان کی خیر نہیں۔ مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ ایمان والوں کیا ہو گیا تمہیں؟ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو محبت کے ساتھ گزارا، پیار کے ساتھ گزارا، اپنے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو جس حد تک ہو سکتا ہے نظر انداز کرنے کی کوشش۔ ہر مومن یہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرے کام اللہ سیدھے کر دے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ نہیں؟ اس کا ایک نسخہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس خطبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منٹوں کے اندر چند الفاظ کے اندر جو پورے کا پورا دین سمجھایا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت فرمائی تھی اس خطبہ کے اندر، آج کے خطبے میں ہم صرف اسی پر ہی بات کریں گے۔ فرمایا میرے صحابہ، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ تین حرمتیں اکٹھی ہو گئی، ایک مکہ شہر کی حرمت، دوسرا حرمت والا مہینہ جو ہے ذو الحجہ کا مہینہ اس کی حرمت، اور تیسری حرمت بیت اللہ کی حرمت، دین کی حرمت۔ دین کی حرمت، پھر مکہ شہر کی حرمت، اور پھر اس مہینے کی حرمت۔ فرمایا یہ جس طرح تم تینوں چیزوں کا احترام کرتے ہو، مہینے کا بھی احترام کرتے ہو، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ صحابہ کرام نے بات فرمایا آپ نے کیوں حرمت والے مہینوں کے اندر کفار سے لڑائی کرنا بھی اس سے بھی منع کیا۔ پھر ایک بندہ احرام کی حالت میں ہے اور مکہ شہر کے اندر تو ویسے ہی کسی چیز کا شکار کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کی بڑی وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور پھر حج کا دن، یوم عرفہ کا دن، اس کی حرمت، اس کی تکریم ایک مومن کے دل میں جو بٹھائی گئی۔ فرمایا پورے سال کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ذو الحجہ کے پہلے دن، اور ان دنوں میں سے بھی سب سے افضل دن عرفہ کا دن۔ تین حرمتیں اکٹھی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تین حرمتیں اکٹھی ہو کر بھی اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے کس چیز کا احترام ہونا چاہیے؟ ان دماءکم و اموالکم۔ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی جان اور اس کے مال کی حفاظت، ان تینوں چیزوں سے بھی زیادہ احترام کرنا۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، بیت اللہ بڑی حرمت والی جگہ ہے، بڑے احترام والی جگہ ہے، ہر بندہ اس کا احترام کرتا ہے۔
اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہے کہ ایک شخص اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دی. پوری ایک صورت اتاری اس شخص کے خلاف جس نے بیت اللہ کے خلاف خروج کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا. آپ نے فرمایا اے بیت اللہ تیری بڑی قدر و منزلت ہے, تیرا بڑا احترام ہے, لیکن ایک مومن کی عزت, اس کا شرف, اس کا مقام اے بیت اللہ تم سے بھی بڑھ کر. آپ اندازہ لگائیں ایمان کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و منزلت ہے, اور پھر اس ایمان, وہ ایمان جس کے دل کے اندر رائج ہو گیا, جس دل کے اندر ایمان بیٹھ گیا ہے, اس کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و منزلت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ایک یہ نشانی بیان کی. قتل و غارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ قاتل کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں, اور مقتول کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں. دونوں کو ہی نہیں, بے وجہ قتل و غارت. اور اگر ہم مجموعی طور پر باہر نہ جائیں, اپنے ملک کی صورتحال کا جائزہ لیں, تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا درندگی کی انتہا کے ایک جاگیردار کی فصل کے اندر ایک اونٹ کا بچہ داخل ہوا ہے. اب اس کو کیا پتا ہے؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے شعور سے نوازا ہی نہیں ہے, عقل سے اس اونٹنی کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہی نہیں ہے. وہ اس فصل کے اندر داخل ہوا ہے, پھر اس نے آگے سے جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے, اس نے جو درندگی کی انتہا کی ہے وہ ہم نے دیکھی. پھر اس کے بعد ظلم کے اوپر پھر ظلم. سننے میں آ رہا ہے کہ اس اونٹنی کے مالک کو بھی قتل کر دیا گیا. یہ ہماری مجموعی صورتحال ہے. ہم کس قدر جاہلیت میں چلے گئے ہیں. ہمارے پچھلے دنوں اسی آپ کے شہر کے اندر ادھر قریب ایک لڑائی ہوئی ہے اسی مارکیٹ میں. کس وجہ سے؟ کوڑے کی وجہ سے. اور گولیاں چلی ہیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اگلے بندے کو بچا لی, وگرنہ اس نے تو اپنی ساری طاقت لگائی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍ. ایک طرف ساری دنیا ختم ہو جائے, اللہ کہتا ہے مجھے اتنا غصہ نہیں ہے. دوسری طرف صرف ایک مومن کا قتل, اللہ فرماتا ہے مجھے اس کے اوپر زیادہ غصہ ہے. اور دوسرے حدیث کے اندر الفاظ ہیں لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن. ایک مومن کے قتل کے اندر زمین و آسمان کی جتنے چیزیں ہیں ساری اس کے اندر شرکت کریں, ایک بندہ نہ قتل کرے, ساری دنیا مل کر ایک مومن کو قتل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ. اس ایک مومن بندے کے قتل کے بدلے میں اللہ ساری دنیا کو جہنم کے اندر ڈالے گا. اور حکم یہ ہے مومن بندے کو قتل کرنا, اس کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف, کسی دوسرے مومن کی طرف جو ہتھیار ہے نا اس کے ساتھ اشارہ بھی کرے. چھری, چاقو یا موجودہ دور کے اندر جو جدید
ہتھیار ہیں، ان کے ساتھ کسی مومن کی طرف اس طرح اشارہ کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور آپ نے فرمایا جس کے پاس تلوار ہو وہ اپنی تلوار کی نوک کو ڈھانپ کے رکھے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ نوک کسی مسلمان کو لگے اور اس کو نقصان پہنچے۔ ایک مسلمان کے خون کی حرمت ہے اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق العباد میں سے قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ خون ہے۔ اس نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، پتہ ہی کوئی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور بعد میں پھر ہم پچھتاتے ہیں یہ مجھ سے کیا ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پہلوان کہا ہے اس شخص کو، پہلوان کا کون سا شخص جو غصے کے اندر اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے؟ کیوں کہا ہے؟ اس سے بڑے بڑے نقصان ہو سکتے اور ہوتے ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا تمہارے شہر کے اندر ہی ایک بندہ قتل ہوا، اس کے بدلے میں 2 قتل ہوئے، تیسرا جیل میں چلا گیا، کیا ملا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یجیء القاتل والمقتول یوم القیامہ، قیامت والے دن قاتل بھی آئے گا، مقتول بھی آئے گا اللہ کے دربار کے اندر، اور اس کی حالت کیا ہوگی؟ متعلق برأس صاحبہ، جو قاتل ہوگا نا اس کے ساتھ مقتول کا سر لگا ہوا ہوگا، یہ اس کی نشانی ہوگی کہ یہ قاتل بنتا ہے۔ اور مقتول جو ہوگا وہ اللہ کے ہاں یہ شکایت کرے گا، یقول رب سل ھذا لما قتلنا، یا اللہ اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کیا، میرا جرم کیا تھا؟ میرے بھائیوں تھوڑی سی زندگی ہے، صرف اس وجہ سے اپنے آپ کی زندگی کو، ساری زندگی کو داؤ پہ کیوں لگاتے ہو؟ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹوں کی زندگی کو خطرے کے اندر ڈال دیتا ہے صرف چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ بعد میں کہتے ہیں ہو غصہ آ گیا تھا، اب اس کا کیا ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن مسلمان کے خون کی حرمت بیان کی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو حکم کیا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا، ظلم تو دور کی بات اس کو ذلیل و رسوا بھی نہیں کرتا۔ ایمان والے کی، مومن بندے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان یہ مثال بیان کی، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، مومن اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے دیوار کی مانند ہے، چونا گچ دیوار کی مانند ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو ملا کے مضبوط کرتی ہے، گرنے نہیں دیتی۔ مومن مسلمان کا سہارا بنتا ہے، اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکاتا، اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے اوپر خون حرام ہے، ایک دوسرے کے اوپر خون حرام ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 5 عذاب اس بندے کے لیے بیان کیے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ سے انا کے اندر آ کر یا دولت کے نشے میں آ کر کسی مسلمان کو، طاقت کے نشے میں آ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فیہا، نبی صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھی۔ خالداً فیہا، جو کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دائمی طور پر جہنم کے اندر رہے گا۔ ہمیں دلوں کو ٹونے کا حکم نہیں لگایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، جہاد کا میدان، ایک صحابی نے کوئی کافر تھا اس کو پکڑا، اس کو قتل کرنا چاہا، اس نے آگے سے کلمہ شہادت پڑھا، اس نے کہا اچھا اب تو موت سے ڈر کے کلمہ پڑھنے لگا، اس نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا تیرے سامنے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے صحابی نے آگے سے کہا اللہ کے پیغمبر اس نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ اور منافقین کے بارے میں قرآن مجید کا کیا حکم ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اس قدر سخت سزا ہے منافق کے لیے کہ وہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے قتل کے بارے میں حکم نہیں دیا، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہے۔ کیوں؟ فرمایا لوگ کہیں گے کہ یہ تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ جس نے ظاہری طور پر بھی کلمہ پڑھا ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے، صرف ظاہری طور پر کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہی دیا، اس کی بھی جان کی حفاظت کا حکم دیا۔ تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والا، ارکان اسلام جو ہے ان کو پابندی کے ساتھ ان کا اہتمام کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ہم سے اپنے ایمان کو، دین کو، اپنی جان کو بچا لیا، اپنے مال کو بچا لیا، اس کا مال، اس کی جان تمہارے اوپر حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو منفی انداز کے اندر لینا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا، مسجد کے اندر داخل ہوئے، رات سے اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، ایک شخص لیٹا ہوا، اس کو پاؤں کی ٹھوکر لگی، کہنے لگا اندھے ہو تم؟ فرمایا نہیں۔ اتنی بات کیا کہ آگے چلے گئے، ساتھ کیوں ہمارے جیسا غلام تھا، اس نے کہا امیر المؤمنین اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، خلیفہ وقت ہے، حاکم ہے، 5واں خلیفہ ان کو کہا جاتا ہے، اتنی بڑی بات کہہ دی، آپ نے صرف نہیں کہہ کر آپ آگے چلے گئے ہیں، اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، آپ نے اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ میں میرے بھائی کون سی بڑی بات کہی اس نے سوال کیا تم اندھے ہو یا نہیں، میں نے اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ باتیں تو اتنی سی ہوتی ہیں، اور ہم نے بازار کے اندر پتہ کس وجہ سے لڑائیاں ہوتے دیکھی کہ تم نے میرے موٹر سائیکل کے ساتھ موٹر سائیکل کیوں لگائی، تیری جرت کے میں پئی تو میری موٹر سائیکل دینا، موٹر سائیکل لا لی، پیچھاؤں کے نہیں کھلا سکتا، اتنی بات پہ لڑائی۔ مومن ہے یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم، جس طرح 3 حرمتوں سے بڑھ کر تمہارے لیے ایک مومن کی جان کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، اسی طرح اس کے مال کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو ہتھیانے کی کوشش نہ کرو۔ ایمان والے حکم کیا ہے مجھے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جتنے بھی مومن ہو، جتنے بھی مسلمان ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے درمیان اللہ نے محبت کو بھر دیا ہے، شفقت کو بھر دیا ہے، تمہارے دلوں کو محبت سے لبریز کیا ایک دوسرے کے لیے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی شخص ساری دنیا جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ خرچ کر کے بھی تم اللہ کی یہ نعمت حاصل کرنا چاہو، خریدنا چاہو، تو اللہ فرماتا ہے تم خرید نہیں سکتے۔ ساری دنیا سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں محبت کی نعمت دی، شفقت کی نعمت دی، ایک دوسرے کے احترام کی نعمت دی۔ حکم کیا ہے مجھے؟ حکم تو یہ ہے کہ میں ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی، صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی، اور کیا کہتا ہے؟ کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، یا اللہ جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دینا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دینا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دینا۔ میں کیا کہتا ہوں؟ کہتا ہوں شریکان اوٹھے مارنا جتھے پانی بھی نہ لے، جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے، جس کے اوپر صدقہ کرنے کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داروں کے اوپر صدقہ کرنے کا، ان کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ نے تمہارے لیے 2 اجر رکھا ہے۔ ایک مسکین کے اوپر تم خرچ کرتے ہو، اس کے اوپر صرف صدقہ کرنے کا تمہیں اجر ملے گا۔ ایک رشتہ دار کے اوپر تم خرچ کرتے ہو، رحم والے رشتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے 2 اجر کا انتخاب کیا، ایک صلہ رحمی اور دوسرا صدقہ، دونوں اجر تمہیں مل گئے۔ مجھے تو یہ حکم ہے، یہاں بھائی بھائی کو بلانا پسند نہیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی وجہ بھائی بہن کو ساتھ رشتہ رکھنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر کہیں رشتے ہیں بھی نا تو وہ صرف اس لیے کہ یہ میرا شریکہ برادری ہے، ہاں جی یہ میرا شریکہ ہے، یہ میرا برادری، یہ میری برادری ہے۔ شریک نہیں بنانے کا حکم ہے، مجھے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیمات دی۔ اسی طرح اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے میں اپنے مسلمان بھائی کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہوں۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ جو باتیں ہیں نا 2 جملوں کے اندر بیان کر دی۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ میں نہیں پسند کرتا کہ میری عزت کو کوئی اچھالے، پھر میں دوسروں کی عزتوں کو تلی پہ رکھ کے لوگوں کے سامنے کیوں نشر کرتا تھا؟ میں نہیں پسند کرتا کہ میرے عیبوں کو کوئی لوگوں کے سامنے بیان کرے، جن عیبوں کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے میں ٹٹولتا ہوں، نکالتا ہوں، کسی طریقے سے کسی کا عیب پتہ چل جائے بس پھر ان کی خیر نہیں۔ اور کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں ان باتوں میں، لوگ کہتے ہیں انہوں نہیں غلطہ پتہ لگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے پیٹ میں بات ٹھہرتی نہیں۔ میں نہیں پسند کرتا اپنے لیے، میں دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتا ہوں؟ میں نہیں پسند کرتا کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، فراڈ کرے، پھر میں کیوں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ ایسے اعمال کروں؟ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیمات دی۔ آپ نے فرمایا من ستر مسلما، تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے عیب اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھپا کے رکھے ہیں، باپ کے عیبوں کا پتہ بیٹوں کو نہیں پتا، اللہ نے پردے رکھے،
میری کمیاں کوتاہیاں آپ کو نہیں پتا، آپ کی کمیوں کوتاہیاں مجھے نہیں پتا، میرے خالق نے چھپا کے رکھے ہیں۔ میری اور آپ کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بنا کے رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دنیا کے اندر کسی کی عیب پوشی کرتا ہے، جاسوسیاں نہیں کرتا، اور اگر کہیں عیب پتہ چل جائے ٹٹولتا نہیں ہے، تلاش نہیں کرتا، اگر پھر بھی کسی کے عیب کا پتہ چل جائے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے مسلمان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ کیسے پردہ پوشی کرے گا؟ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اللہ اس کے اوپر اپنی محبتوں کو نشاور کرے گا۔ ایک شخص کو اللہ اپنے قریب کرے گا، اپنے پہلو میں لے لے، پوچھے گا ہاں جی یہ گناہ کی ہے؟ جی یا اللہ یہ گناہ تو میں نے کی ہے۔ اللہ چھپا کے پوچھ رہا ہے، قیامت والے دن بھی اللہ چھپا کے پوچھ رہا ہے یہ گناہ کی ہے؟ جی یا اللہ یہ گناہ تو میں نے کی ہے۔ دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ گنوا رہے اللہ تعالیٰ اس کو۔ کیسے پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیسے پردہ پوشی کرتا ہے؟ جب سارے گناہ گنوا لیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا جہاں میں نے جس طرح دنیا کے اندر تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کی تھی، دنیا کے اندر کسی کو نہیں بتایا، جہاں آج میں تیرے عیبوں کو چھپا کر تیری ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں، جنت میں چلا گیا۔ ایسے عیب چھپائے گا اللہ۔ مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ ایمان والوں کیا ہو گیا تمہیں؟ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو محبت کے ساتھ گزارا، پیار کے ساتھ گزارا، اپنے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو جس حد تک ہو سکتا ہے نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہتے ہو نا کہ دنیا کے اندر میرا ہر کام اللہ اپنے ذمے لے لے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، یا اللہ میرے سارے کام سیدھے کر دے۔ ہر مومن یہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرے کام اللہ سیدھے کر دے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ نہیں؟ اس کا ایک نسخہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا، فرمایا تم کسی مسلمان کی مدد میں لگ جاؤ، تم کسی مسلمان کی نصرت کرنے میں لگ جاؤ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمہاری نصرت کرے گا، تمہارا مددگار ہوگا۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا یہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع کی پہلی شکل، اور پھر اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے فرمایا میرے خاندان کا خون میں سب سے پہلے میں معاف کرتا ہوں، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْسُوعٌ، جاہلیت کے جتنے خون تھے وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں، وہ بیکار ہیں، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملی نمونہ پیش کیا۔ اور آخری حدیث، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کس انداز کے ساتھ میدان جہاد ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، ایک پیالہ ہے، ایک پیالہ، حدیث تو بڑی مشہور ہے ہم نے سن رکھی، ایک پیالہ ہے پانی کا، ایک کے پاس پہنچا اگلے نے مانگا، اس کے پاس پہنچا اگلے نے مانگا، پہلے نے بھی نہیں پیا، دوسرے نے بھی نہیں پیا، تیسرے کے پاس پہنچا وہ شہید ہو چکا ہے، پہلے دوسرے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو گیا ہے، تیسرے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 بندوں کا ذکر ہے، اور ایک حدیث کے اندر 7 بندوں کا ذکر ہے، ایک پیالہ 7 بندوں تک پہنچتا ہے، 7 میں سے ایک نے بھی نہیں پیا، اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دی ہے، 7 کے 7 شہید ہو گئے ہیں، لیکن ایک نے بھی پانی کا پیالہ نہیں، کہتا دوسرے کو، کہتا نہیں سارا جہان بھوکا مر جائے مینوں ملنا چاہیے، سارا جہان بھوکا مر جائے مینوں ملنا چاہیے۔ کسی غریب کو کسی مسکین کو ہم کیسے دیتے ہیں؟ متھے دے اتے 7 وٹ ہوندے نے، کسی کو دیتے وقت اس قدر حد تک امیز رویہ ہمارا جو ہوتا ہے نہیں،
مسلمان بھائیوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سہارا بنتا ہے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔